بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذکر اللہ تعالی مسئلۃ ان الولد یعتق علی الوالد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ پر آزاد ہوتا ہے۔ اصل میں جو آیت کریمہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پیش کی ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بیان کیا جائے کہ بیٹا اپنے باپ پر آزاد ہوتا ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہو اور اللہ رب العزت کی ان باتوں سے تنزیہ اور پاکی کا بیان ہو جو وہ اللہ رب العزت کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہودی کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ماں کے بیٹے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ کی اہل اور بیوی کہتے۔ مشرکین عرب ملائکہ اکرام کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے، تو وہ جو اولاد بیوی ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کرتے تھے، اس کا قول کرتے تھے، تو ان کی اس آیت میں تردید مقصود ہے کہ ان کا قول مردود ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے اس آیت کریمہ میں، لیکن اس آیت کریمہ کی دلالت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ دلالت آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے اصول فقہ میں طریقے استدلال پڑھے ہوں گے کہ نصوص سے چار طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے: عبارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے اور اشارت النص سے۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام قصدن اس حکم کو ثابت کرنے ہی کے لیے لایا گیا ہو، تو جو حکم اس طرح ثابت ہوگا نص سے، وہ عبارت النص سے ثابت کہلائے گا۔ اور دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے اندر جو حکم صراحتاً موجود ہے، اس میں جو علت ہے اس حکم کی، اس علت کی وجہ سے کوئی اور حکم ثابت ہو جائے، تو جو اور حکم ثابت ہوگا علت کی وجہ سے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ حکم اس نص کی دلالت سے ثابت ہے۔ اور اشارت کا مطلب یہ ہے کہ حکم کے نص تو اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے نہ لائی گئی ہو، مگر نفس کا کوئی لفظ ایسا ہو جو اس حکم کی جانب اشارہ کرتا ہو، جس سے وہ حکم سمجھ میں آتا ہو، تو ایسا حکم جب نص سے ثابت ہوگا تو کہیں گے کہ یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ اور اقتضاء النص کا مطلب یہ ہے کہ نص اپنے معنی میں صحیح ہونے کے لیے کسی حکم کی مقتضی ہو، کیا وہ حکم آپ یہاں مانیں تو نص کا معنی ٹھیک بیٹھے گا، تو ایسے حکم کا اس نص سے ثبوت وہ اقتضاء النص سے کہلائے گا۔ چار طریقے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ تو بالقصد اس کے لیے نہیں لائی گئی ہے، مگر اس آیت کریمہ کی دلالت سے وہ حکم سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہاں جو دلیل پیش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے کی، یا اولاد رب تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اس کی جو دلیل اس بات کی مقتضی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس ہمیشہ آزاد ہو، تو اس آیت کی دلالت سے وہ حکم ثابت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ حکم اس آیت کی دلالت النص سے ثابت ہے، قصداً آیت کریمہ اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لائی گئی ہے۔ پہلے یہاں کچھ ہم باتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ بھی اس آیت کریمہ سے مصنف علیہ رحمہ ثابت کریں گے۔ تو میں نے بتایا کہ اس کا بنیاد یہود، نصارہ اور مشرکین کی تردید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا، بیٹیاں اور اہل وغیرہ کا قول کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ بولے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے،
کس بات سے؟ کہ وہ اولاد بنائے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ تون، اور سب ہی اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں جو اصولی دلیلیں ہمیں دی ہیں، وہ دو دلیلیں ہیں جو بظاہر آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہی ہیں، بالکل صاف صاف وہ دو دلیلیں ہیں جو ہمارے لیے رب تعالیٰ نے پیش کی کہ ہم ان کے ذریعے مخالفین پر حجت اور دلیل قائم کریں. پہلا فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. اب آسمان اور زمین میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، حضرت مریم بھی ہیں، ہے نا؟ ہے تو زمین و آسمان میں ہی یہ حضرات، اسی کی مخلوقات میں سے ہیں یہ. اور اللہ پاک فرما رہا ہے وہ سب اللہ کی ملک ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں. اور جب یہ اللہ پاک کی ملک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اولاد اور بیوی بچے نہیں ہو سکتے یہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہوئے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہوئے. اور کوئی بھی مخلوق خالق کی اولاد اور بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق اور خالق میں تنافی ہے نا؟ مخلوق اور خالق میں تنافی ہے، دونوں میں بالکل کھلا تباین ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں. جبکہ اولاد اور باپ میں، اسی طرح بیوی اور شوہر میں مباینت اور تنافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجانست ہوتی ہے، ہم جنس ہوتے ہیں. وہ انسان کی اولاد انسان ہوتا ہے، شیر کی اولاد شیر، گھوڑے کی اولاد گھوڑا، بکری کی اولاد بکری، ہے نا؟ مرغی کی اولاد مرغی یا مرغا. تو اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے. اسی طرح بیوی بھی شوہر کی جنس سے ہوتی ہے. بھائی مرد کی جو مادہ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے نا؟ سانپ کی مادہ ہوگی وہ سانپ کی جنس سے ہوگی. اسی طرح گھوڑے کی جو مادہ ہے وہ گھوڑے کی جنس سے ہے. تو بیوی بھی جنس سے ہوتی ہے شوہر کے، اور اولاد بھی جنس سے ہوتے ہیں. تو اولاد میں اور باپ میں، اسی طرح شوہر اور بیوی میں مجانست ضروری ہے. یہ ایک فطری امر ہے، بالکل مجانست ہوتی ہے. اور کوئی بھی مخلوق خالق کی جنس سے ہو نہیں سکتی. محالہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کی بیوی نہیں ہو سکتی. یہ پہلی دلیل، ٹھیک ہے. دوسری دلیل فرمائے کل لہو قانتون، کہ سب اسی کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں، یعنی سب اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، کوئی بھی اس کو مشیت و ارادے سے نہیں پھینک سکتا. اور یہ جس کی صفت ہوتی ہے وہ کبھی اللہ رب العزت کے ہم جنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ معبود ہے، وہ مطاع ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے. اور باقی اس کی ذات و صفات کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب محکوم ہیں، یعنی ان پر حکم چلتا ہے. وہ سب مطیع ہیں، یعنی وہ اطاعت کرتے ہیں رب کی. وہ سب عابد ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں رب کی. تو یہ بھی دو متضاد صفتیں ہیں، اور دو متضاد چیزیں ہم جنس نہیں ہوتی ہیں. جبکہ اولاد کا اور بیوی کا ہم جنس ہونا ضروری ہے. لہذا یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، کوئی بھی مادہ اس کی عورت اور بیوی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ دو واضح دلیلیں ہیں. اگرچہ ہمارے محدثین و مفسرین علماء متکلمین نے ان آیت سے اور طریقے سے بھی دلیل پکڑی ہے، اور آیت کو چھوڑ کر علاوہ بھی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے مخلوق اللہ پاک کی اولاد یا بیوی نہیں ہو سکتی. تھوڑا ترجمہ لگائیے. فرماتے ہیں حاذہ الآیۃ رد لما قالت الیہود، یہ آیہ کریمہ رد ہے اس کا جو یہودیوں نے کہا.
کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ والنصارى، اور جو نصارہ نے کہا، کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ومشرک العربی، اور جو مشرکین عرب نے کہا، کیا کہا؟ الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، یعنی تنزیہ لہ عن ذالک، اس کے لیے اس سے پاکی ہے، وتبعید لہ، اور یہ چیزیں اس کی شان سے بہت دور ہیں۔ وفی قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بل لہ ما فی السماوات والارض میں استدلال علی فسادی، ان کے اس دعوے کے فساد کا استدلال اور دلیل ہے، یعنی اس طور پر کہ انہ خالق ما فی السماوات الذی من جملتہ الملائکۃ وعزیر والمسیح وکل لہ قانتون، یعنی کہ وہ رب تعالیٰ خالق ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جن میں سے فرشتے بھی ہیں، حضرت عزیر و حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہیں، وکل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں، یعنی کل واحد مما فی العالم منقادون لا یمنعون من مشیتہ و تکوینہ، یعنی ہر ایک جو عالم میں ہے وہ منقاد ہے، اپنی گردن جھکائے ہوئے، لا یمنعون، جو اسے نہیں روک سکتے، جو مانے نہیں ہیں اس کو، اس کی مشیت اور اس کی تخلیق سے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يُجَانِسْ تَكْوِينُهُ الْوَاجِبَ لِذَاتِهِ، اور ہر وہ مخلوق اور ہر وہ چیز جو اس صفت سے متصف ہو، اس کی تکوین واجب لذاتی ہی کے مجانس نہیں ہو سکتی، اللہ پاک کی ذات کے ہم جنس نہیں ہو سکتی۔ وَكُلُّ مَنْ جَعَلُوهُ وَالِدًا لَهُ يُطِيعُ وَيُقِرُّونَ بِالْعُبُودِيَّةِ، اور ہر وہ شخص کہ جس کا انہوں نے رب تعالیٰ کو والد کہا، وہ سب یطیعون، اطاعت کرتے ہیں اس کی، ویقرون بالعبودیہ، اور بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور بندہ اور معبود ہم جنس نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَاءَ بِكَلِمَةِ مَا الَّذِي هُوَ لِغَيْرِ أُولِي الْعِلْمِ مَا صِيغَةِ الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ لِأُولِي الْعِلْمِ عَانِ قَانِتُ تَحْقِيرًا لِسَانِ۔ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیے، بل لہو ما فی السماوات والارض میں لفظ ما کا ذکر کیا، جس سے مراد ہے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق۔ ما کو اگر ہم نحوی طور پر دیکھیں تو وہ اس میں موصول ہے جو کہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو عقل اور علم والی نہیں ہیں، ان کی اجمالی تعبیر ما سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اسی ما کی طرف لوٹنے والا جو لفظ ہے قانتون، وہ صیغہ جمع مذکر لایا گیا، جمع مذکر سالم، اس کی ضمیر جو ہے جمع مذکر سالم کی وہ لوٹے گی اسی کی طرف، ما کی طرف۔ اور جمع مذکر سالم کا حال یہ ہے کہ یہ ذوی العقول کے لیے آتی ہے، ذی علم کے لیے آتی ہے۔ تو پہلے جو لفظ آیا وہ ایسا لایا گیا جو غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کی طرف لوٹانے کے لیے ضمیر جس لفظ کے اندر لائی گئی وہ ایسا لفظ ہے جو ذوی العقول اور ذوی العلم کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو طرز اختیار کیا گیا، اس کا مقصد ان کفار کی تحقیر اور تذلیل ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ اگرچہ بظاہر عقل والے ہیں مگر ان کا حال ایسا ہے کہ ان کی عقل اور علم کچھ بھی نافع نہیں ہے، کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے۔ اور جب ان کا علم اور عقل نفع بخشی نہیں ہے تو وہ گویا ایسے ہیں جیسے کہ ان میں علم اور عقل ہے ہی نہیں۔ تو ان کی تحقیر شان اور توہین اور تذلیل کے لیے یہ طرز اختیار فرمائی۔ وَإِنَّمَا جَاءَ بِكَلِمَةِ مَا، اور یہاں رب تعالیٰ نے کلمہ ما ذکر فرمایا، الذی ہوا لغیر اولی العلم، جو کہ غیر ذوی العلم کے لیے ہوتا ہے، ما صیغۃ الجمع، اس صیغہ جمع کے ساتھ، الذی ہوا لاولی العلم، جو کہ علم والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عنی قانتون، یعنی قانتون، تحقیرا لشانی، کیوں لایا گیا ایسا؟ ان کے
حال کی تحقیر اور توہین کے لیے. ہاکذا ذکر، اسی طرح مفسرین نے ذکر کیا ہے. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان امام کا کلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام زاہد نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اس بات کو بیان کرنے میں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مماثل اور مشابہ نہیں ہے عالم کے اندر. اس بات کے لیے انہوں نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے، اور اس سے ان کا مقصد یہود و نصارہ کا رد ہی ہے کہ جب اولاد کا باپ کے مشابہ ہونا ضروری ہے اور عالم میں کوئی چیز اللہ پاک کے مشابہ نہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی اولاد نہیں، اس کی اہل نہیں. یہی بات ثابت کرنا ان کا مقصد ہے، مگر اس کے لیے انہوں نے کافی کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں. مصنف نے وہ تفصیلات تو یہاں ذکر نہیں فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان کا محل کتب عقائد ہیں. کتب عقائد میں جہاں تنزیہ ہے، رب تعالیٰ کا ذکر ہے، وہاں وہ ابحاث ذکر کی جاتی ہیں. طول طویل بحث کا محل کتب عقائد ہے. یہاں چونکہ تفسیر ہے، اور تفسیر بھی وہ جس کا تعلق مسائل فقہیہ کے استخراج و استنباط سے ہے، اسی لیے مصنف نے وہ ابحاث یہاں امام زاہد کی ذکر نہیں کی. لیکن شائقین مطالعہ کے لیے اشارہ فرما دیا کہ اگر اس موضوع پر مزید تفصیل و دلائل معلوم کرنا مقصود ہو تو وہ امام زاہد کے اس بحث کا مطالعہ کرے. وہاں امام زاہد نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ عموماً انسان اولاد اختیار کرتا ہے تاکہ اس کی کمزوری، بیماری اور بڑھاپے میں کام آئے. یعنی محتاجی اور بے بسی کے اندیشے سے وہ اولاد اختیار. آج بھی انسان شادی کرنے کے بعد اولاد کی فکر میں رہتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے بڑھاپے میں کام آئے گی، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. یہی غرض، یہی مقصد عام لوگ بیان کرتے ہیں. تو اپنی محتاجی اور بے بسی کا اندیشہ ہے نا، بلکہ یقین ہے اگر اللہ اس کو بڑھاپا تک پہنچائے تو بے بسی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اولاد اختیار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محتاجی سے اور بے بسی سے پاک اور منزہ ہے. وہ مالک علی الاطلاق، قادر مطلق ہے، اس لیے اولاد نہیں. اور باقی دو دلیلیں تو آیت کریمہ میں ہیں، انہی دو دلیلوں کی تفصیل بھی امام زاہد نے وہاں کی ہے، اور بھی کچھ دلائل ذکر کی ہیں. وقد اطال الامام الزاہد الکلام فی اثبات تشبیہ الولد لوالدہ ونفی مماثلۃ اللہ تعالی للعالم بوجہ. اور امام زاہد علیہ رحمہ نے کافی طویل کلام پیش کیا ہے اولاد کی اپنے والد سے مشابہت کے ثبوت میں، اور عالم کی کوئی بھی چیز کسی طرح بھی رب تعالیٰ کے مماثل نہیں ہے اس کی نفی میں. وقال، اور امام زاہد نے یہ بھی فرمایا ہے وہیں الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے، کہا کہ آیت میں کریم جو سبحان آیا ہے یہ اصل میں دو کلموں کا مرکب ہے، ایک صبح اور دوسرا خان. اہل عرب جب کوئی قابل تعجب چیز دیکھتے اور اس پر تعجب کا اظہار کرنا ہوتا، اس لفظ صبح بولتے، صبح صبح، یہ اظہار تعجب کے لیے. اور اہل عجم، اب یہ مت سمجھنا کہ عجمی تو ہم بھی ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. اہل عجم ہم ہی نہیں ہیں، عرب کے علاوہ جتنا بھی وہ سب عجمی ہیں. کس علاقے کی یہ بات کر رہے ہوں. کہتے ہیں کہ اہل عجم جب کبھی تعجب کا اظہار کرتے تو وہ لفظ خان کا استعمال کرتے. تو اللہ رب العزت نے دونوں کو جوڑ کر سبحان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کی نسبت کرنا یہ تعجب والا تعجب ہے کہ خدا کے لیے اولاد، خدا کے لیے بیوی، یہ تعجب والا تعجب ہے. تو فرمایا سبحانہ، تعجب ہے، تعجب ہے. اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سبحانہ، یعنی وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے. پاکی اور منزہ ہونا، اس کو بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس بھی ہے، اور جن لوگوں نے وہ بری باتیں رب کی جانب منسوب کی ان پر حیرت اور تعجب کا اظہار بھی ہے. تو دونوں چیزیں اس لفظ سے ادا ہوتی ہیں.
وقالا، اور امام زاہد نے کہا، ان سبحانہ کلمتان جمعتا، کہ سبحان یہ اصل میں دو کلمے جن کو جوڑ دیا گیا ہے. والعرب متا تعجبوا من شیء، اہل عرب جب کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، قالوا صبح، تو بولتے صبح. والعجم متا تعجبوا، اور اہل عجم جب تعجب کرتے کسی چیز پر، قالا حان، تو بولتے حان. جمعہم اللہ تعالی للمبالغہ، اللہ پاک نے ان دونوں کو جمع فرما دیا اور سبحان فرمایا مبالغہ کے لیے. امام زاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ قانتون ہے یہ قنوت سے بنا ہے. اس میں فاعل ہے ماضی، اس میں فاعل ہے ثلاث سے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. یہ قنوت سے بنا ہے. قنوت کے کئی معنی آتے ہیں. قنوت اصل میں مصدر ہے جو کبھی دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا دعائے قنوت، حالانکہ دعائے قنوت جو کہا جاتا ہے یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ اجلا کی اضافت جلی کی طرف ہے. قنوت کا معنی تو خود ہی دعا ہے، پھر وہ دعا کی نسبت کر دیتے ہیں قنوت کی طرف، دعائے قنوت ہے نا. قنوت کا معنی ہی دعا ہے. تو دعا تو ہمیں چونکہ معروف و مشہور لفظ ہے تو وہ تو ہمارے حق میں اجلا ہے، بہت زیادہ روشن ہے. قنوت کا معنی بھی دعا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو وہ ہم اس کو جلی کہہ سکتے ہیں. دعائے قنوت میں اجلا کی اضافت جلی کی طرف ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جلی کی اضافت اجلا کی طرف کرتے ہیں تاکہ اس جلی کے معنی میں جو کچھ کمی ہے اس کے ظاہر و باہر ہونے میں اجلا اس کو دور کر دے. اہل عجم کی اصطلاح ہے، عجیب و غریبی ہوتی ہے. بہرحال قنوت کبھی دعا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی طاعت اور فرما برداری کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قیام یعنی کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے. تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب رہا یہ کہ آیت کریمہ میں کس معنی میں ہے، قانتون جو آیت میں ہے یہ کس معنی میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں کسی بھی معنی میں آپ لے سکتے ہو. اگر اس کو قیام کے معنی میں لیں تو معنی یہ ہوگا کہ سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہیں اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اور اس بندگی پر قائم رہتے ہوئے سب رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں. اور اگر اسے دعا پر اور طاعت پر محمول کریں کہ سب اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، تو بظاہر تو یہ مفہوم خلاف واقع لگے گا، کیونکہ کفار تو نہ رب سے دعا کرتے ہیں نہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ تو اہل ایمانی کی شان ہے نا کہ وہ رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں دعا کے لیے اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں. کفار تو بظاہر کرتے نہیں ہیں، تو مفہوم اس کا خلاف واقع ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اگر دعا اور طاعت کے معنی میں لیں تو یا تو اس سے کل جو لفظ بولا کل اللہ، کل سے مراد یا تو خالص مسلمان ہوں گے کیونکہ ایمان والے ہی خوشی کے ساتھ اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، ہے نا. یا پھر کل سے مراد تمام انسان لیے جائیں، تمام جنات جو جو مکلف ہے سب لیے جائیں، مومن اور کافر سب. تو اب وہ ہوگا کہ طاعت چاہے طوعاً ہو یا کرہن ہو، مطلب یہ ہوگا کہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، چاہے طوعاً یعنی خوشی کے ساتھ، او کرہن یعنی جبرن، جبرن بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، ہے نا. جب سب جگہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بھی مالک حقیقی کو پکارنے لگتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس کو اللہ کے تعالیٰ کے نام سے یاد نہ کریں لیکن وہ یہ آخر میں کہتے ہیں کہ جو بھی بنانے والا ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں. یا آج نہیں تو قیامت میں وہ موتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ان پر ہوگی اور وہ ہر بات ماننے کو تیار ہوں گے. وہ اتنا تک تیار ہوں گے کہ ان سے کہا جائے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کا تجھے مالک بنا دیا جائے تو آج کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے تو سب اسے راہ خدا میں خرچ کر دے گا. تو وہ کہے گا ہاں میں کر دوں گا. تب تعالیٰ فرمایا کہ اب لوٹنا نہیں ہے، تجھے ایک بار دنیا میں بھیجا تھا
اور سب کچھ اسباب تیرے لیے دے دیے، تو تو نہ کر سکا بندگی اور ایمان نہ لا سکا، اب تجھے پلٹ کر جانا نہیں ہے، اب تو تیرے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہاں یہ مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ وقال ان القنوت تارة يستعمل بمعنى الدعاء وتارة بمعنى الطاعة وتارة بمعنى القيام۔ اور امام زاہد نے فرمایا کہ لفظ قنوت کبھی دعا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی طاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی قیام کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى الْقِيَامِ، تو اگر تو اس لفظ کو قیام پر محمول کرے، فَظَاهِرٌ، تب تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ ان الکل قائمون بالعبودیت دائمون علی حالت واحدہ، کہ سب کے سب بندگی پر قائم ہیں، یعنی اپنے بندہ ہونے کے اقرار پر قائم ہے، اور ایک ہی حالت پر جمے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى الدُّعَاءِ وَالطَّاعَةِ، اور اگر تم اسے محمول کرو دعا اور طاعت پر، فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْكُلِّ هُمَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى الْخُصُوصِ طَوْعًا، تو یا تو کل سے مراد خاص مسلمان ہی ہوں گے جو طوعاً طاعت کرتے ہیں، اب الکافرون کرہن، یا خاص طور پر کافر مراد لیں اگر طاعت سے مراد کرہن اور جبرن طاعت لیں تو۔ وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ عَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَوْعًا أَوْ کرہن، یا پھر یہاں طاعت سے مراد عام لی جائے، چاہے وہ طوعاً ہو یا کرہن، یعنی خوشی سے ہو جبرن، کیسی بھی طاعت ہو وہ مراد لی جائے، تو یہاں ایمان والے اور اہل کفر سبھی داخل ہوں گے، کیونکہ والمسلمون داعون للہ مطیعون لہ طوعاً والکافرون کرہن، کیونکہ اور مسلمان جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں طوعاً خوشی سے، والکافرون کرہن اور کافر کرتے ہیں جبرن، وعند الاضطرار اور مجبوری کے وقت، وفی القیامت اور قیامت میں کریں گے۔ خادہ حاصل ما فی، یہ اس کا ہے جو اس میں باتیں تھیں۔